السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 70واں سبق ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ سوال ناسک مہاراشٹر سے لائق شیخ صاحب، ہمارے لائق بھائی نے کل مجھے ویسے واٹس ایپ پہ پوچھا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا بھائی ای میل کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا آرام سے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے ای میل بھی کیے۔ ان کا سوال یہ ہے، مولانا ایک بیوہ عورت ہے جس کو 6 لڑکیاں ہیں، اب سب لوگ ملا کر اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اس سال اس کا کہنا یہ ہے کہ اس سال کی اور پچھلے سال کی زکوٰۃ ملا کر وہ ہیوی ڈپازٹ پر گھر لینا چاہتی ہے تاکہ کرائے سے اس کو نجات مل جائے۔ تو اس صورت میں وہ عورت زکوٰۃ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے، اور میں اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، اور میں نے جو اگر اس کو زکوٰۃ دے دی ہے تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ بھائی ہمارے لائق شیخ صاحب، دیکھو یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے، اور میں ہمیشہ بول رہا ہوں کہ 17 نمبر جو ہماری تفسیر ہے اس میں یہ مسئلے میں نے ڈیٹیل میں بیان کیے ہوئے ہیں کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو، جو مستحق زکوٰۃ ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے وہ بیوہ ہے یا نہیں ہے، وہ یتیم ہے یا نہیں ہے، اس کے بچے کتنے ہیں یا اس کو بچے نہیں ہیں۔ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کا مستحق زکوٰۃ ہونے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، جس کو، وہ آدمی خود صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ اور صاحب نصاب کتنے پہ ہوتا ہے وہ میں 17ویں تفسیر میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ آج کے زمانے کے حساب سے 21,000 روپے کی مالیت جس کے پاس میں ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ تو جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، شرط یہ ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیوہ ہونا، یتیم ہونا، یہ زکوٰۃ کے لیے شرط نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسی کئی بیوائیں بتا سکتا ہوں، کئی بیوائیں، ان کے شوہر کی طرف سے میراث میں ان کو 10 کروڑ روپے ملے، تو بیوہ ہے وہ بھی، لیکن صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے سہانوبھوتی، سمپتی کے اندر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بیچاری 10 کروڑ کی مالک ہے۔ وہ کئی بیوائیں ایسی ہے، وہ جاب کرتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، آج ان کی سیلری 60-70 ہزار روپے مہینہ ہے، کیا کریں گے آپ؟ صرف بیوہ ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ دے دیں گے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھو، جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہو وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، وہ خود مسکین ہونا چاہیے، محتاج۔ جو قرآن میں 8 کیٹیگریز بیان کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ عورت جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، دیکھو جا کر کہ یہ جو ہے خود صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو بالکل آپ اس کا تعاون کیجئے، اور اگر یہ خود صاحب نصاب ہے تو پھر ایک مالدار کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو۔ اب آپ خود بتائیے، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو پھر زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوں گی؟ اس کے لیے تحقیق کیجئے اور یہ دیکھیے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال جو ہے جنہوں نے پوچھا ہے، بیچاروں نے اپنا نام وغیرہ کچھ نہیں لکھا، لیکن اشفاق احمد مجھے نظر آ رہا ہے سبجیکٹ کے اندر۔ انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم، کیا حج میں جانے سے پہلے اپنا پورا قرض ادا کرنا ضروری ہے؟ ایک صاحب ہے، ان کا حج میں نام آ گیا ہے، ان کے نام پر ایک گاڑی ہے جس کی قسط کا پیسہ 9 لاکھ روپے ہے، تو کیا اس صورت میں پورے پیسے ادا کرنا ضروری ہے؟ اور پورے پیسے جمع کرنا مشکل ہے،
اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، وضاحت فرمائیے۔ اشفاق احمد صاحب، آپ کے سوال کا جواب مجھے ملا ہے مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب النوازل میں، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ میں، سیم ملتا جلتا سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک شرط ہے کہ آدمی جو مسئلہ اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے وہی سوال کرے۔ امت کا مزاج آج کیا بنا ہوا ہے، دوسروں کے بارے میں سوال کرنے کا، دوسروں کے بارے میں پوچھنے کا، اس کی کمائی حلال ہے کیا، اس کی آمدنی جائز ہے کیا، وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا جانا صحیح ہے کیا۔ تو یہ جو دوسروں سے متعلق جو مسائل ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے۔ امت کا اللہ حفاظت فرمائے مزاج بن گیا مزاج یہ۔ کل عصر کی نماز کے بعد کی بات، فون آیا ایک صاحب کا، ایک مسئلہ پوچھے انہوں نے، تو میں نے ان کو جواب دیا۔ پھر وہ مجھے یہ کہنے لگے، نہیں بولے لیکن ہمارے جو امام صاحب ہے انہوں نے دوسرا مسئلہ بتایا تھا۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا انہوں نے جو بتایا وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے الگ مسئلہ بتایا، وہ الگ چیز سے ریلیٹڈ ہے، آپ مجھے کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ اب میں نے کہا اگر آپ کے امام صاحب نے وہ مسئلہ بتا دیے تھے، آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب آپ میرا امتحان لے رہے ہو یا اپنے امام صاحب کا امتحان لے رہے ہو، یعنی مقصد کیا ہے آپ کا؟ تو یہ جو مزاج ہے نا امت کا 25 مفتیوں سے سوال کرنے کا، 25 مفتیوں سے، تو یہ ایسے لوگ مینٹلی کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں نے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرانا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے 10 لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھ کے کیا ان کا امتحان لینا ہے یا ان کے علم کو جانچنا ہے یا ان میں جھگڑے لگانا ہے؟ ارے میں نے اس کو پوچھا تھا، انہیں تو ایسا بولا، یار تم تو ایسا بول رہے، ارے یار تم تو یہ بول رہے لیکن فلانے نے تو ویسا بولا تھا۔ یہ بہت خبیث فطرت ہے یہ، اللہ امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائی۔ اگلا سوال، یہ سوال آیا ہے ممبئی سے۔ پھر اس سوال کے نیچے پوچھنے والوں نے اپنے ڈیٹیلز نہیں لکھے ہیں، لیکن اس میں عبدالرزاق صاحب ممبئی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ مولانا میں نے اور میری وائف نے 1998 میں حج کمیٹی سے حج کیا تھا۔ اس وقت کا پاسپورٹ تھا وہ صرف حج تک کا ہی تھا، جبکہ اب جو پاسپورٹ بنتا ہے وہ 10 سال کا بنتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مجھے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں حج کمیٹی سے دوبارہ حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حج کمیٹی کا جو فارم ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار آپ حج کمیٹی سے حج کر سکتے ہیں۔ تو کیا میں دوبارہ حج کمیٹی سے اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ میں حج نہیں کر سکتا؟ بھائی ہمارے عبدالرزاق صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مجھے ملا حضرت مفتی رفعت قاسمی صاحب کی مسائل حج میں، اور انہوں نے جو جواب دیا فتاوی محمودیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 199 کے حوالے سے۔ مفتی رفعت صاحب قاسمی نے جو اس مسئلے کا جواب لکھا ہے وہ یہ کہ حج ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ ایک گناہ ہے اور عبادت کے لیے گناہ کی اجازت نہیں۔ ویسے بھی خلاف قانون چیز کا ارتکاب اپنے مال و عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے جو قرین دانش مندی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ حج کے جیسے ایک اہم سفر پر جب جا رہے ہو تو حتی الامکان آپ نے اس طریقے کے جھوٹ اور اس طریقے کے معاملات سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اتنے مبارک سفر کی بنیاد ہی اگر جھوٹ پر ہو رہی ہے،
کہ آپ آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ اقرار کر چکے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے ایک مرتبہ آپ لوگ آپ کی کمیٹی سے حج کے لیے جانے دو، اس کے بعد پوری زندگی میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب آپ نے اس فائدے کا جو فائدہ تھا وہ حاصل کر لیا، اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا، اب آپ حج کو سے جا کر آ چکے ہیں اور پھر آپ دوبارہ اسی کمیٹی سے جانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ دوسروں کے ساتھ میں حق تلفی ہے۔ یعنی کوئی اور بیچارہ جو مستحق ہے جانے کا، اس کی بجائے آپ ہی دو دو مرتبہ جا رہے ہو، تو آپ دوسرے کا حق دبانے کا کام کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو دوسرے کے اوپر۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور ذریعہ تلاش کرے جس سے آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ میں حج کا یہ فریضہ انجام دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سہولت کا معاملہ فرمائے۔ محمد عظیم الدین صاحب، انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم، کائنڈلی لیٹ می نو اباؤٹ دس فاؤنڈیشن، جزاک اللہ خیرن۔ بھائی محمد عظیم الدین صاحب، آپ کو ہمارے فاؤنڈیشن کے ڈیٹیلز چاہیے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں لکھا نہیں نیچے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ چلو خیر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے آپ کے ڈیٹیلز نہیں بھی دیے، تب بھی میں آپ کو تھوڑا سا ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے فاؤنڈیشن کا جو مقصد ہے وہ ہے پیام انسانیت۔ اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے افکار اور نظریات پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار تھے، جو نظریات تھے، اور جو پیام انسانیت کا پیغام ملت اسلامیہ کے لیے حضرت نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی تھی کہ پیام انسانیت پر اگر عمل ہو، مسلمان ایک دم براڈ مائنڈیڈ ہو کر مسلکوں سے، نظریات سے، خیالات سے باہر نکل کر انسانیت کے لیے کام کرے، سب کو اپنا سمجھے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ انہی بنیادوں کے اوپر ہم نے یہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے، اور الحمدللہ یہ روزانہ کا سبق ہم بھیجتے ہیں پیام انسانیت اور ملت اسلامیہ کے اندر اصلاح اور تربیت کے اعتبار سے۔ تو معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے یہ کام شروع کیا گیا تھا، اس میں اور چیزیں ایڈ ہوتی گئی، پھر ہم نے مسائل کے سوال جواب بھی شروع کیے الحمدللہ۔ آگے چل کر ہم 24 گھنٹے والی ہیلپ لائن شروع کرنے والے ہیں کہ کس کو کتنے بھی رات کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، اس کے لیے آلریڈی BSNL کے آفس میں پروسیسنگ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے تحت میں ایک پینشن یوجنا شروع کی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پینشن یوجنا، جس کے تحت میں ایسے بزرگ علماء، ائمہ اور مساجد کے مؤذنین جنہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 سال مسجد کے، مدرسے کے خدمت میں لگا دیے، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آج وہ مسجد میں امامت نہیں کر سکتے، مؤذنی نہیں کر سکتے، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے بزرگ علماء، ائمہ کو ہم 2000 روپے مہینہ پینشن دے رہے ہیں۔ الحمدللہ صرف گجرات میں ایسے 11 بزرگ علماء ہیں جن کو ہماری طرف سے پینشن جا رہی ہے۔ مہاراشٹرا میں 4 علماء ایسے ہیں، کرناٹکا کے اندر 2 علماء ایسے ہیں، بہار کے اندر 1 عالم دین ایسے ہیں، اور دیگر کچھ علاقوں سے ہمارے شہر پونا میں ایسے ٹوٹل ملا کر ہم 20 لوگوں کو، 20 علماء کو ہر مہینے پینشن دے رہے ہیں۔ اور اتر پردیش میں مفتی شاہد صاحب اعظمی، ہم نے ان کو ذمہ داری عطا کی، تو الحمدللہ مفتی شاہد صاحب کی طرف سے ایک درخواست آئی ہوئی ہے، بڑے عالم دین جنہوں نے دورے کی کتابیں پڑھائی ہے، ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی وغیرہ ہے، اب وہ معذور ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد میں جولائی کی 1 تاریخ سے ہم ان کی بھی پینشن شروع کر دیں گے، وہ پوری کاروائی پروسیسنگ کے بعد۔ تو بھائی ہمارے عظیم الدین صاحب، آپ نے پوچھا کیا ہے یہ فاؤنڈیشن، تو دیکھو بھائی یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے، ہم آپ سے درخواست کریں گے رمضان کے اس مبارک مہینے میں
اپنی زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیات سے آپ اس فاؤنڈیشن کا تعاون ضرور کریں، اور باقی جتنے سننے والے ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، بھائی جب آپ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ میں سالوں سے ایک تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ فاؤنڈیشن آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات سے، آپ کے عطیات سے محروم کیوں ہے؟ ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا ہر ممبر کسی نہ کسی درجے میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس فاؤنڈیشن کا تعاون ضرور 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 کرے۔ ہمارے بہت دین کی خدمت کے لائن سے بہت بڑے بڑے عزائم ہیں، وقت کے اعتبار سے ہم بتاتے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ جمعۃ الوداع ہمارا قبول فرمائے، پوری امت کے لیے خصوصی دعائیں کرے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔